سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ایوری ون، آزاد ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے میں ہوں نوشین طارق۔ آج القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا مؤخر ہو گیا، جو کہ اب 17 جنوری بروز جمعے کو سنایا جائے گا۔ فیصلہ مؤخر ہونے کے پیچھے بہت ساری کیاسرائیاں نے جنم لے لیا ہے کہ آخر فیصلہ مؤخر کیوں ہوا، کیونکہ یہ تیسری بار ہے جب فیصلہ جو ہے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملزمان کی عدم پیشی بھی ایک وجہ ہے، کہیں یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی اس کی وجہ ہے۔ ان سائٹس پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے امیر عباس، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ تھینک یو جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج جو فیصلہ مؤخر ہو گیا، تیسری بار مؤخر ہو گیا، وجہ کوئی کانکریٹ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جج صاحب جو ہیں تھوڑے برہم ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب اور اہلیہ پیش نہیں ہوئے، تو اس لیے انہوں نے مطلب نہیں فیصلہ سنایا۔ دیکھیں، ایک تو یہ عجیب کیس ہو گیا ہے کہ نظام انصاف آگے آگے دوڑ رہا ہے اور ملزم پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ملزم آگے دوڑتا ہے، قانون پیچھے دوڑتا ہے اس کے، اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ ابھی فیصلہ سنایا آپ۔ جو آج جواز خود جو جج صاحب کی زبانی سامنے آیا کہ ہم اس لیے فیصلہ نہیں سنا رہے کہ میں انتظار کرتا رہا اور عمران خان اور بشرا بی بی نہیں آئے۔ دیکھیں نوشین، یہ وہی عمران خان ہے جنہیں جب گرفتار کرنا تھا 9 مئی 2023 کو، نہ عدالت کے تقدس کا خیال رکھا گیا۔ عمران خان عدالت کے احاطے میں موجود تھے، یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے آئے، وہ شیشے توڑ کے، وکیلوں کو لہو لہان کر کے، عمران خان کو جو سابق وزیر اعظم تھا اس کو گریبان سے گھسیٹ کے اس کے حامیوں، سپورٹرز، اس کے ورکر، اس کے وکیلوں کے درمیان سے لے کر عمران خان کو گئے۔ ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ عمران خان تو باہر تھا، نہ آپ نے میڈیا کی پرواہ کی کہ کیمرے لگے ہیں، صحافی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، ہم کیسے لے کے جا رہے ہیں، نہ آپ نے عدالت کے تقدس کی پرواہ کی۔ آج تو عمران خان آپ کی تحویل میں ہے، آج تو وہ ریاست کی تحویل میں ہے، وہ جیل میں ہے۔ یہ کمرہ عدالت ہے، 2 کمرے چھوڑ کے عمران خان کا سیل ہوگا۔ سیل ہے، بالکل۔ جب آپ نے پکڑنا ہو عمران خان کو، لانا ہو، لے جانا ہو، تو آپ اس طرح بھی لے کے جا سکتے ہیں جیسے آپ 9 مئی 2023 کو لے کر گئے تھے۔ ہاں، جیل انتظامیہ ان کو لا سکتی ہے نا، پیش کر سکتی ہے۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے عمران خان کو پکڑنا تھا اس وقت بھی یہی تھا نا کہ عمران خان ایک کیس میں مطلوب ہے، اس کیس میں اس کی گرفتاری ہے، بالکل۔ تو آپ نے پکڑنا تھا تو آپ نے دن دہاڑے نہ عدالت کے تقدس کا پرواہ کی، نہ میڈیا کے کا لحاظ کیا، آپ نے اس کو گریبان سے گھسیٹ کے شیشے توڑ کے آپ لے کر گیا۔ آج تو اسی جیل میں پڑا ہوا ہے، آپ کی تحویل میں ہے، تو آپ کیوں نہیں اس کو لا سکے؟ اچھا، یہ جو ڈیل کا تاثر مل رہا ہے یہ درست ہے؟ نہیں، یہ تو صرف دیکھیں، اب کل سے شروع ہو گئے تھے جو کچھ ہمارے جو بھونپو ہیں، بھونپو ویسے کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہوتا، بھونپو میگا فون کو اردو میں بھونپو کہتے ہیں، وہ گالی نہیں ہے بھونپو، ہاں وہ اس کو افینڈ نہ ہو جائے کہ مجھے بھونپو کو کہہ رہے ہیں۔ بھونپو تو کل سے شروع ہو گئے ہوئے تھے نا، ہاں جی، کہ فیصلہ آیا گیا ہے، انہوں نے یہ ڈرم بیٹنگ شروع کر دی تھی، فیصلہ آ رہا، فیصلہ آ گیا، عمران خان اندر، عمران خان تو نہ جائے گا، 14 سال کی قید۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے، وہ ایک بھونپو نے تو سوشل میڈیا پہ وہ بحث شروع کی کہ سزا 10 سال ہونی چاہیے، 14 سال ہونی چاہیے۔ ہاں بالکل، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے تو یہ اتنی سال ہونی چاہیے۔ تو پھر مسئلہ کیا تھا بھائی؟ سنا دیتے فیصلہ۔ اچھا، اگر عمران خان نہیں آ سکے، اول تو ان کے وکیل باہر پہنچ گئے تھے، سلمان اکرم راجہ، فیصل چودھری، خود چیئرمین بیرسٹر گوہر، علیمہ خان، یہ سب لوگ وہاں پہ آئے۔ چلیں کوئی 10 منٹ پہلے آیا ہوگا، کوئی 10 منٹ بعد آیا ہوگا، سو واٹ؟ تو آپ جج صاحب انتظار کر لیتے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اور، یا شام کو کر دیتے، شام کو پھر بلا لیتے، یہ کل کر لیتے، 14 تاریخ کو کر لیتے۔ 4 دن آگے کیوں آپ لے کر گئے؟ ہاں کیوں لے کر؟ اور کورٹ حکم دیتی کہ ملزم کو اندر سے لے کر آئیں، کہتے ہیں نا آپ، ملزم وہی آپ کی تحویل میں ہے نا، 4 اہلکار جاتے یہاں سے پکڑتے اس کو، عمران خان کو 2 ادھر سے لے آتے۔ ایک کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ آئے نہیں ہے تو ہم فیصلہ نہیں سنا رہے۔ جتنے کیسز عمران خان کے خلاف تھے ان میں سے سب سے مضبوط اور تگڑا کیس اسی کو کہا جا رہا تھا۔ بالکل۔
تو سوال وہ کنوکٹڈ ہو سکتے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے کہ جو کیس سب سے کمزور تھے، سب سے مضبوط کیس اس کیس کو کہا جا رہا تھا، بالکل القادر ٹرسٹ کیس کو، کہ یہ سب سے تگڑا کیس ہے، اس میں تو ایسی کی تیسی ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. جو سب سے کمزور کیس تھے ان کے فیصلے گھنٹوں میں سنائے گئے، گھنٹوں میں سنائے گئے. اور جس کیس کو سب سے مضبوط، سب سے تگڑا کیس کہا جا رہا تھا، اس کیس کا فیصلہ 3 دفعہ ملتوی کرنا پڑا. ملتوی تو کمزور کیس کے فیصلے کو کرنا چاہیے تھا نا، کہ سوچ لیں اور انتظار کرتے ہیں، کیس فیصلہ اور مضبوط ہو، فیصلے میں دلیل اچھی ہو، فیصلے میں ایویڈنس اچھا ڈالا جائے، ہاں، تاکہ ملزم کو فائدہ نہ ہو آگے جا کے. جو کمزور کیسز تھے بقول ریاست کے، ان کیسز کے فیصلے تو تھوک کے حساب سے سنا دیے. جو سب سے مضبوط کیس تھا اس کو 3 بار ملتوی کرنا پڑا. آج اس فیصلے کو جو تیسری بار ملتوی کیا گیا نا، اس فیصلے کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کا بھرم، یہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. اب آپ 10 سال چھوڑ کے 10,000 سال بھی سزا سنا دینا عمران خان کو. فیصلے کی سینکٹیٹی ختم ہو چکی ہے. وہ پہلے بھی جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو پہلے بھی ختم تھی، لیکن جس طرح اس فیصلے کو ٹریٹ کیا گیا ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جج صاحب ہیں، یہ جو ہے وہ کسی ڈیل، کسی اس کے پریشر میں آنے والے نہیں ہیں، بڑے سخت مزاج قسم کے ہیں، اور بڑا انہوں نے تفصیلی ایک فیصلہ لکھا ہے. تو اس طرح کی کوئی وجوہات نہیں ہے، صرف جو ہے وہ اوفینڈ ہوئے ہیں اور وہ چلے گئے. اوفینڈ ہونے والی تو پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اوفینڈ ہوئے. یہ معمول ہے نوشین ہماری عدالتوں میں. ہم نے خود دیکھا بھی ہے بطور صحافی بھی، اور ویسے بھی بطور، میں تو خود اپنے 1-2 کیسز میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں عدالت میں تو آپ کے خلاف جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ بعض اوقات نہیں آتی ٹائم پہ، آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات دوسری پارٹی آ جاتی ہے، آپ نہیں پہنچتے. یہ تو معمول ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے. یہ تو ہر جج کو روزانہ کی بنیاد پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے یا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک کیس میں وکیل نہیں پہنچا، اس کا جونیئر وکیل آ گیا، اس نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر میرا سینئر لائر جو ہے وہ اس وقت ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو آپ 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیں، بس وہ وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں، ایک اور کیس لگا ہوا ہے. اچھا، اب جمعے کو ہو جائے گا فیصلہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اب فیصلہ ہونا نہ ہونا میرے خیال سے مزید ملتوی تو نہیں ہوگا. کر بھی دیں تو سو واٹ، اور سنا بھی دیں تو سو واٹ. فیصلہ بے معنی ہو چکا ہے. فیصلے کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں. اچھا، اس کا ایک پہلو جو ہے وہ جمعے سے پہلے مذاکراتی کمیٹی کا بھی ہے، جو 15 جنوری کو نشست ہے ان کی، بالکل. تو اس سے بھی اس کو جوڑا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں، اگر تو کوئی یہ کہے کہ یہ عمران خان کو، وہ تو خود کہہ چکے ہیں نا عمران خان، آج سے کوئی 1 ہفتہ 10 دن پہلے انہوں نے کہا، جب دوسری بار ملتوی ہوا فیصلہ، تو جج صاحب نے، عمران خان نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ میرے اوپر ایک تلوار لٹکا رکھی ہے کہ تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ تلوار تمہارے اوپر گرا دیں گے، تو اگر یہ بات ہے تو پھر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ سناؤ. اور میں چاہتا ہوں کہ تم اب فیصلہ سناؤ. جیسے تم پہلے والے فیصلوں سے دنیا میں ذلیل ہوئے ہو، یہ فیصلہ بھی تمہارے گلے میں ذلت کا توق بنے گا. سناؤ فیصلہ. اچھا، چھٹی کے دن ڈیل والی بات تو وہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتی یہ بات ڈیل والی تو وہ سخت، بلکہ حکومت کیا شکوہ کر رہی ہے کہ عمران خان سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. جو دوسری 2 جنوری کو میٹنگ ہوئی تھی مذاکراتی کمیٹی کی، 2 جنوری کو دوسری میٹنگ، اس میٹنگ کے بعد عمران خان صاحب نے شہباز شریف کو کیا کہا تھا؟ اردلی. ہاں، آرمی چیف کا نام بھی لے دیا، کورٹس کو بھی، سب کو اس میں رگڑ دیا. تو اس میں حکومت نے کیا کہا کہ عمران خان کی زبان کی وجہ سے مذاکرات خراب ہو رہے ہیں. بالکل. تو اگر مذاکرات عمران خان ڈیل کرنا چاہتا ہے تو جو ڈیل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیر پڑتا ہے، وہ گردن نہیں پکڑتا. جس نے ڈیل کرنی ہے وہ پیر پکڑتا ہے، منت کرے گا، ترلے کرے گا، ناک سے لکیریں کھینچے گا. بٹ اگلے دن انہوں نے یہ بھی تو کہہ دیا نا، میں سب کو معاف کرتا ہوں، اور اس طرح کا بھی کچھ عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی. وہ تو بات 2-3 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں نا کہ میری ذاتی کسی سے لڑائی نہیں رہی، میرے ساتھ جو ذاتی ناانصافیاں ہوئیں، میری بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا، میری بیوی کو 9 مہینے جیل میں رکھا گیا، عدت جیسے غلیظ کیس میں ہمیں، میرے خاندان کی حرمت کو پامال کیا گیا، میری بہنوں کو گرفتار کیا گیا، میرے گھر زمان پارک پہ ریڈ کیا گیا. یہ سب کچھ میں، جو میرے ساتھ ذاتی ہوا ہے، میں اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں.
اچھا امیر، چھٹی کے دن حکومت نے جو ہے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات بھی کروائی عمران خان صاحب سے، جو کہ ان کا ایک مطالبہ بھی تھا. پھر گنڈا پور کی الگ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، پھر اگلے دن فیصلہ بھی مؤخر ہو جاتا ہے. یہ جو چیز ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا اس کو آپس میں کوئی لنک ہوگا، کیونکہ دیکھیں مذاکراتی کمیٹی تو دسمبر سے کام کر رہی ہے. دسمبر کے تیسرے ہفتے سے مذاکراتی کمیٹی، شاید تیسرے ہفتے کے آخر میں شاید کہیں پہلی میٹنگ ہوئی تھی، پھر 2 جنوری کو ہوئی، اور اب یہ تیسری میٹنگ ہونی تھی. وہ پروسیس ایک پیرلل علیحدہ سے چل رہا ہے. اس کیس کے فیصلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص یہ احمقانہ قسم کی رائے قائم کر رہا ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے سے ہم مذاکرات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا نظام کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تو پھر ان کو یہ چھوٹی چھوٹی تاریخیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، جی، مذاکرات کی قبولیت ناقبولیت آپ کے ہاتھ میں. ریاست کے پاس ہے نا دونوں چیزیں. وہ کیوں چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں؟ کل فیصلہ سنا رہا ہوں، پرسوں سنا رہا ہوں، تو ہولڈ کر لو، 2 مہینے بعد سنا دینا. جب مذاکرات سے جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں حاصل کرنا چاہتے، اگر فیصلہ مذاکرات کے لیے ایک آرم ٹوئسٹنگ ٹول ہے تو ہولڈ کر لو نا. جب مذاکرات سے جو تم نے حاصل کرنا ہے حاصل کر لو گے یا نہیں کر پاؤ گے تو فیصلہ سنا دینا. اچھا میرا لاسٹ یہ کوشچن 4 دن کی تاریخ کیوں دے رہے ہو فیصلہ سنانے کی؟ تو یہ اس کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اچھا جہالت ہے. امیر، لاسٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ اس سے بہرحال مذاکرات میں سمجھتا ہوں کہ متاثر تو ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی یہ خود کہہ چکی ہے اس سے پہلے، جب لاسٹ ٹائم فیصلے کی تاریخ آئی تھی تو اس وقت پر یہ سوال ہوا کہ اگر یہ سزا کی صورت میں سامنے آتا ہے فیصلہ تو کیا اس سے مذاکرات متاثر تو نہیں ہوں گے؟ تو اس میں پھر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ جو ان مذاکرات کے پروسیس میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھیں گے اور ہم حکومت کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ کہے کہ ہم مذاکرات سے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ہم اس کو ناکام کر رہے ہیں. ہم مذاکرات کو اس کے انجام تک لے کر جائیں گے، فیصلے میں ہمیں سزا ملے نہ ملے. اچھا سزا کا تو ڈر تب ہوتا ہے نا نوشین، کہ جب کوئی پہلی دفعہ سزا آ رہی ہو. پہلے 10 سال کی سزائیں عمران خان کو ہو چکی ہیں، 10 سال کی سزائیں. ہاں یہ بھی تو پھر ایک کوشچن رہ جائے گا نا، سزا قائم رہتی بھی ہے کہ نہیں رہتی. وہ تو ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے نا. بالکل، وہ تو ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، اور جتنی انہوں نے سزائیں ان کو ہوئیں ان میں سے وہ کچھ میں بری ہو گئے اور کچھ میں ان کی سزائیں جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئیں، اور وہ اب ہائی کورٹ میں کیس چلے گا. تو اس میں بھی یہ پروسیس ہے معمول کا کہ ان کو سزا ہوگی، فوراً وہ ہائی کورٹ پہ جائیں گے، ہائی کورٹ میں جا کے وہ سزا کی معطلی کی درخواست کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کی سزا معطل ہوگی، ضمانت ان کو ہو جائے گی، جو موسٹ پروبیبلی جو پریکٹس ہے ہوتا ہے. اور اس میں بھی چونکہ اس کیس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، جو لوپ ہولز ہوتے ہیں ان کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ملتا ہے. کیس میں جتنی بھی کمزوریاں ہوں گی، جھول ہوں گے، اس کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے. تو عمران خان ملزم، ان کو فائدہ اس میں ملے گا، وہ جا کے وہاں سے اپنی بیل کروا لیں گے، کیس چلتا رہے گا. ہو سکتا ہے وہ بعد میں کوئٹ ہوں نہ ہوں، وہ تو بات کی سٹیج ہے. لیکن اس کیس کا کوئی القادر ٹرسٹ کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈرانے کے لیے ہو سکتا ہے شاید ڈرانے والے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ڈرا رہے ہیں عمران خان کو، لیکن جس کو ڈرا رہے ہیں اس نے اپنے اندر سے ڈر نکال کے آپ کے دل میں ڈر بٹھا دیا ہے. ڈرانے والوں کے دل میں اس نے ڈر بٹھا دیا ہے، اس کے دل میں تو کوئی ڈر نہیں ہے. بہت شکریہ امیر آپ کا، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.